السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا نقص من انباء الرسل۔ محترم سامعین، ہم نے آپ کی خدمت میں اور ناظرین سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں کچھ باتیں رکھی تھی اور ان کی مہمان نوازی کے اوپر بھی کچھ باتیں آخر میں کی تھی۔ آج سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا سلسلہ بس دستور قائم رہا۔ اس کے سلسلے میں ہم آپ کی خدمت میں چند باتیں پیش کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی بے مثل عظیم قربانی کے سلسلے میں بھی چند باتیں آپ کو بتائیں گے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا سلسلہ بدستور قائم رہا۔ ابھی اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کی خوشیوں سے ابراہیم علیہ السلام اور دونوں بیویاں آسودہ بھی نہیں ہو پائی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیویوں کو ایک اور قربانی دینے کا وقت آ گیا۔ اسماعیل علیہ السلام ابھی شیر خوار بچے ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اسماعیل علیہ السلام اور ان کی ماں ہاجرہ علیہ السلام کو خانہ کعبہ کے پاس مکہ میں چھوڑا، جہاں اس وقت دور دور تک کوئی آبادی نہیں تھی، بے آب و گیاہ پہاڑی اور صفا مروہ کے درمیان، جہاں آج چاہے زمزم ہے جسے زمزم کا کنواں کہا جاتا ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام اپنی نیک بیوی ہاجرہ علیہ السلام اور شیر خوار بچے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ لے آئے، اور دونوں ماں بیٹے کو ایک بڑے درخت کے نیچے، جہاں آج زمزم کا کنواں ہے، بٹھا دیا۔ کھجوروں کا ایک تھیلا اور ایک مشک پانی دیتے ہوئے ان سے رخصت ہونے لگے۔ یہ کیفیت دیکھ کر ہاجرہ علیہ السلام ان کے پیچھے دوڑنے لگے اور سوال کیا: اے ابراہیم، آپ ہمیں اکیلا چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ یہاں آدمی ہے نہ یہاں کوئی چیز ہے۔ ہاجرہ علیہ السلام نے اس بات کو کتنی دفعہ کہا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کسی مصلحت کی بنا پر ان کی طرف دیکھا تک نہیں اور نہ ہی کچھ جواب دیا۔ آخر کار ہاجرہ نے کہا: کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا ہی کرنے کا حکم دیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا: ہاں۔ تب ہاجرہ علیہ السلام نے کہا کہ اب جاؤ، ہماری رب ہماری حفاظت فرمائے گا، ضائع نہیں کرے گا، یہ کہہ کر واپس آ گئے۔ بخاری شریف کتاب الانبیاء باب 9 حدیث نمبر 3364 میں یہ واقعہ بیان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام چلے گئے اور ایک اونچے پہاڑ پر پہنچے۔ وہاں سے پلٹ کر اس جگہ کو دیکھا جہاں ان کی بیوی ہاجرہ علیہ السلام اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام تھی، اور اب جہاں خانہ کعبہ ہے، ابراہیم علیہ السلام نے دونوں ہاتھوں کو اوپر اٹھایا اور دعا فرمائی، جو قرآن مجید میں سورہ ابراہیم میں موجود ہے، جس کا معنی اور مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ اے میرے پروردگار، میں نے اپنی بعض اولاد کو بے آب و گیاہ میدان میں بسا دیا ہے جو تیرے عزت والے گھر کے پاس ہے۔ اے میرے رب، تاکہ یہ نماز قائم کرے تو ان کے گزران کے لیے ایسا کر دے کہ کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف جھکا دے اور ان کو طرح طرح کے میوے کھلاتا رہے، وہ تیری شکر گزاری کریں گے۔ سورہ ابراہیم کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کر کے اپنے لخت جگر شیر خوار بچے اسماعیل علیہ السلام اور نیک فرمانبردار بیوی ہاجرہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر کے چلے گئے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی۔ بھوک اور پیاس نے ماں بیٹے کو نڈھال کر دیا۔ خود بھی پیاس تھی، لیکن اپنے لخت جگر کو بھوک و پیاس سے بلکتے اور ایڑیاں رگڑ کر روتے ہوئے دیکھ کر ماں کا دل تڑپ اٹھا۔ خود ان کا حال یہ تھا کہ بھوک و پیاس سے سینہ خشک ہو گیا تھا۔ بھوک و پیاس اور کمزوری نے نڈھال بنا دیا تھا، لیکن بچے کی کیفیت دیکھ کر وہ کوہ صفا پر دوڑتی ہوئی چڑھ گئی۔ اونچائی پر پہنچ کر نگاہیں پانی کو تلاش کرنے لگی، یا کوئی آدمی نظر آ جائے اس سے کچھ مدد حاصل کریں، لیکن اس بے آب و گیاہ جنگلی میدان میں کچھ بھی نہیں دکھائی دیا۔
وہاں سے واپس اتری اور اپنا کرتا سمیٹ کر نالے کے نشیب میں ایک مصیبت زدہ عورت کی طرح دوڑ لگاتی ہوئی نالے کو پار کرتے ہوئے کوہ مروہ پر جا پہنچی۔ وہاں سے بھی ان کی نگاہیں تھک کر واپس آ گئیں، وہاں بھی کوئی آدمی یا پانی دکھائی نہیں دیا، اور اس طرح کوہ صفا اور کوہ مروہ کے 7 چکر لگائے، لیکن کچھ حاصل نہ ہوا۔ واپس اپنے لخت جگر کی جانب ایک لاچار مجبور کی طرح آنے لگے۔ تب تک دریائے رحمت جوش میں آ چکا تھا۔ غیب کی آواز سنی تو جواباً کہا اگر کچھ مدد کر سکتا ہے تو کر۔ اپنے لخت جگر پر جب نگاہ پڑی تو دیکھا وہاں کوئی ہے۔ دوڑتی ہوئی اپنے لخت جگر کے پاس پہنچنے ہی والی تھی کہ جبرائیل علیہ السلام نے اپنا تعارف کرایا، بتایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا فرشتہ ہوں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر یا ایڑی سے زمین کو کھود دیا، اس میں سے پانی نکلنا شروع ہوا۔ حاجرہ علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو پانی پلایا اور خود بھی پیا، اور پانی کو مشک میں بھرنے کے ساتھ پانی کو روکنے کے لیے منڈیر بنانے لگی اور فرماتی رہی زم زم زم۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ فرمایا اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر اللہ رحم کرے، اگر زمزم کو اس کے حال پر چھوڑ دیتی، یا یوں فرمایا کہ اگر چلو بھر بھر کر پانی مشک میں نہ ڈالتی تو آب زمزم ایک بہتا ہوا چشمہ ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد۔ جبرائیل علیہ السلام نے حاجرہ علیہ السلام سے کہا کہ گھبراؤ نہیں، تم اپنی جان کا ڈر نہ کرو، یہاں اللہ کا گھر ہے، یہ بچہ اور اس کا باپ مل کر اس گھر کو پھر سے بنائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے گھر والوں کو تباہ نہیں کرے گا۔ اس وقت خانہ کعبہ ٹیلے کی طرح زمین سے اونچا تھا، دائیں اور بائیں طرف سے برسات کا پانی نکل جاتا تھا۔ حاجرہ علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے اس طرح وہاں ایک مدت گزاری۔ آب زمزم کا واقعہ پیش آنے کے چند روز بعد قبیلہ جرم کے کچھ لوگ وہاں پہنچے اور حاجرہ علیہ السلام سے اجازت لے کر وہاں آباد ہو گئے۔ اس طرح خانہ کعبہ کے اطراف میں آبادیوں کا سلسلہ بڑھنے لگا اور بڑھتا گیا۔ اس واقعے کے چند سال بعد ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے اکلوتے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اکلوتے جگر کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے پر آمادہ ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام کی بے مثل و عظیم قربانی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی رشد و بلوغت کے بعد زندگی گزری وہ آزمائش اور سخت امتحان اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں بے مثل قربانیاں دیتے ہوئے گزری۔ کوئی بھی انسان جب اس واقعے کو پڑھے گا یا سنے گا تو اس کی انسانیت چیخ چیخ کر پکار اٹھے گی کہ واللہ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کتنی محبت کرتے تھے، کتنے مطیع و فرمانبردار تھے۔ بڑھاپے کی عمر میں کافی عرصے تک دعا کرنے کے بعد جو اولاد نصیب ہوئی تھی اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے پر آمادہ تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس قربانی کی بابت حاجرہ علیہ السلام اور اپنے لخت جگر سے بات کی تو دونوں خوشی خوشی تیار ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر اسماعیل علیہ السلام اور ذبح کرنے والے سامان کو لے کر میدان منا کی راہ میں چل پڑے۔ اسی اثنا میں شیطان نے حاجرہ علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یہاں تک کہ ابراہیم خلیل اللہ کو بھی ورغلانے دھوکہ دینے کی ناکام کوشش کی کہ یہ سبھی اللہ کے نیک بندے تھے۔ شیطان نامراد ہوا اور ابراہیم علیہ السلام اس مقام پر پہنچ گئے جہاں قربانی دینی تھی۔ باپ نے اپنے بیٹے کے ہاتھ پشت کی طرف باندھ دیے اور دونوں پیروں کو بھی مضبوطی سے باندھ کر خود اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اپنے پیارے لخت جگر کو اوندے منہ زمین پر پٹک دیا۔ پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگانی کا نرالا باپ دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے کہ میں خود تجھ کو ذبح کرتا ہوں۔ چھری حلق پر رکھنے کی تیاری میں مصروفیت کی پوری کائنات لرزہ بر اندام ہو گئی، زمین کانپ اٹھی، پہاڑ لرزنے لگے، سمندر میں طغیانی آ گئی، پوری کائنات کی مخلوق اس عظیم قربانی کی حقیقت کو دیکھ کر محسوس کرتے تھرا گئی، ہوا پر سکتہ طاری ہو گیا۔ ایسے مرحلے میں ابراہیم علیہ السلام نے دعا پڑھی اور چھری کو حلق پر رکھنے ہی والے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام بحکم الہی جنت سے ایک دمبا لا کر اسماعیل کی جگہ پر رکھ دیتے ہیں اور اسماعیل علیہ السلام کو وہاں سے اٹھا لیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ذبح کر کے جب فارغ ہوئے تو دیکھا کہ لخت جگر کی جگہ دمبا ذبح ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں جیسے ہی یہ بات آئی کہ میں ناکام رہا تو یہ دمبا ہے، فوراً ہی اللہ تعالیٰ کے حکم سے آواز گونج اٹھی کہ ابراہیم تم نے سچ کر دکھایا، صدقت یا ابراہیم، اب صدقت یا ابراہیم، اے ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔
ہم نے تیری یہ بے مثل عظیم قربانی قبول فرمائی جس کا بیان قرآن مجید میں اس طرح آیا ہے، ملاحظہ اور سورہ صافات، رب حب لی من الصالحین وظالم لنفسی مبین تک معنی اور مفہوم اور مطلب یہ ہے، اے میرے رب مجھے نیک بخت اولاد عطا فرما۔ تو ہم نے اسے ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری دی، فبشرناہ بغلام علیم۔ پھر جب وہ بچہ اتنی عمر کو پہنچا کہ اس کے ساتھ چلے پھرے تو ابراہیم نے کہا میرے پیارے بچے، میں خواب میں اپنے تئیں تجھے اللہ کی راہ میں ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اب تو بتا دیکھ کہ تیری رائے کیا ہے۔ بیٹے نے جواب دیا کہ ابا جان جو حکم کیا جاتا ہے اسے بجا لائیں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ غرض کہ جب دونوں نے تسلیم کر لیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل گرا دیا، ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم یقیناً تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، ہم نے کی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ در حقیقت یہ کھلا امتحان تھا اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے دیا اور ہم نے ان کا ذکر خیر پچھلوں میں باقی رکھا۔ ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی ہو، سلام ہو، ہم نے پکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ بے شک وہ ہمارا نیک بندہ تھا، ہم نے اسے اسحاق کے نبی ہونے کی بشارت دی جو صالح لوگوں میں سے ہوگا، اور ہم نے ابراہیم و اسحاق پر برکتیں نازل فرمائی۔ ان دونوں کی اولادوں میں بعض تو نیک بخت ہیں اور بعض اپنے نسل پر سری ظلم کرنے والے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اور تعمیر بیت اللہ میں ابراہیم علیہ السلام کا کردار اور اسماعیل علیہ السلام۔ دادا آدم علیہ السلام کو بھی حکم ہوا تھا کہ مکہ کی طرف جاؤ۔ دادا آدم علیہ السلام جب مکہ پہنچے تو اللہ نے جنت سے ایک یاقوت پتھر اتارا اور وہ بیت اللہ کی جگہ رکھا اور اس نے اسے اپنا گھر قرار دیا۔ دادا علیہ السلام بیت اللہ کا طواف کرنے لگے اور مانوس ہوئے۔ آئیے اس کے بارے میں ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت فرمات لیتے ہیں جو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ عن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای مسجد اول فی الارض قال المسجد الحرام قال ثم أي قال المسجد الأقصى قال كم بينهما قال 40۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بخاری شریف میں اس روایت کا تذکرہ کیا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلا گھر زمین پر کون ہے، کون سا گھر ہے اللہ کا؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا مسجد حرام۔ پھر ارشاد فرمایا پھر کون سا گھر ہے؟ پھر کہا کہ مسجد اقصی۔ اس کے بعد فرمایا ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، یعنی اس کی تعمیر میں اور مسجد اقصی کی تعمیر میں کتنا فرق ہے؟ آپ نے فرمایا 40 سال۔ تو 40 سال سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر کعبۃ اللہ کے سب سے پہلے سانع تھے اور سب سے پہلے تعمیر کرنے والے تھے تو پھر اب پہلا گھر اس کو کیوں قرار دیا گیا؟ پہلا گھر اسی لیے قرار دیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے حکم فرمایا تھا کہ مکہ جائیں اور وہاں جا کر کے اللہ کے گھر کو تعمیر کریں۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی بنیاد کو رکھا اور پھر اس کے بعد حوادث زمانہ یعنی زمانے کے حوادث گزرتے گئے، یہاں تک کہ وہ وقت بھی آیا کہ دوبارہ نئے سرے سے ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، قرآن نے تعمیر بیت اللہ کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام کو بنیادوں کو اٹھانے والا قرار دیا ہے۔ پتہ چلا کہ بنیادیں پہلے سے تھیں لیکن اس کو اٹھایا نہیں گیا تھا۔ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کے نشان مٹ رہے تھے تو اس کو اٹھایا اور اس کے بعد کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی۔ اب اس کی بات وَعِهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ اور یاتینا من کل فج عمیق کا معنی اور مفہوم آپ کی خدمت میں پیش خدمت ہے۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ لیا کہ تم میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہے پروردگار اس جگہ کو امن والا شہر بنا اور یہاں کے باشندوں کو جو اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں
ان کو پھلوں کی روزیاں دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کافروں کو بھی تھوڑا فائدہ دوں گا، پھر انہیں آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا۔ یہ پہنچنے کی بری جگہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبے کی بنیادیں اٹھاتے جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے کہ ہمارے پروردگار تو ہم سے اس کو قبول فرما، تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے، اے ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت اطاعت گزار رکھ اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما۔ تو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ جبکہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے کعبے کے مکان کی جگہ مقرر کر دی، اس شرط پر کہ میرے گھر کو طواف، قیام، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک و صاف رکھنا۔ لوگوں میں حج کی منادی کر دے، لوگ تیرے پاس پاؤں کے ساتھ پیدل چل کر بھی آئیں گے اور دبلے پتلے اونٹ پر بھی دور دراز کی تمام راہوں سے آ جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس گھر کے حج کے لیے تمام انسانوں کو بلاؤ۔ پس آپ نے مقام ابراہیم پر یا کوئی صفا یا کوئی ابو قبیس پر کھڑے ہو کر آواز بلند کی کہ اے لوگوں تمہارے رب نے اپنا ایک گھر بنایا ہے، بس تم اس کا حج کرو۔ یہ آواز بحکم الہی ساری دنیا میں گونج گئی۔ تب سے لے کر آج تک اللہ کے نیک بندے اس گھر پر حاضری دیتے رہے، حج کرتے رہے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک کرتے رہیں گے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو اللہ تعالیٰ نے اس دور میں، کہ جس دور میں نہ کوئی اسباب تھے، مسبب الاسباب نے بغیر اسباب کے ساری دنیا تک آواز پہنچا دی۔ آج ہمارے پاس ساری دنیا تک آواز پہنچ رہی ہے اور اس کے ساتھ ہمیں ہر شریعت کا حکم مکہ سے معلوم ہو جاتا ہے اور ہر ماہ کا چاند بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ تو اس کے باوجود ہم وہاں کی شہادت کو کیوں نہیں مانتے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو پوری دنیا میں پہنچایا اور جیسے پوری دنیا میں پہنچی سارے لوگ اس کا حج کرنے کے لیے جانے لگے۔ تو کیا اس بات میں دلیل ہے اس بات کی کہ مکہ کی گواہی اور اس کی شہادت قابل قبول ہے؟